لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و رأفت سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں رمضان شریف کے روحانیت سے بھرپور لمحات میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت، شرف اجابت عطا فرمائے. سامعین ذی احتشام، آج کی گفتگو سیرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گھریلو زندگی گزارنے کے رہنما اصولوں کے متعلق ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے اندر کھانے پینے کی خواہش رکھی ہے، تو ہمیں کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. یہ سارے اصول، یہ سارے ضوابط، یہ سارے قواعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح طور پر مقرر فرما دیے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خواہش رکھی ہے کہ وہ خواتین کی طرف مائل ہوتا ہے، اور خواتین میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ہمیں نکاح کا عنوان دے کر ایک پوری تعلیمات کا سلسلہ عطا فرمایا ہے، تاکہ اس سلسلے میں رہ کر ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ نہ صرف یہ ہماری نفسانی اور انسانی خواہش کی تکمیل ہو، بلکہ ہماری یہ زندگی اللہ جل جلالہ کے قرب کا باقاعدہ ایک ذریعہ بنے۔ حضرات گرامی قدر، گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ خواتین کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے بہت جامع اور بہت مختصر جملہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو تمہاری ازواج ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، جو تمہاری گھر والیاں ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرو، ان کے ساتھ رویہ رکھو۔ کیسا رویہ، کیسا سلوک، کیسا انداز؟ اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا بالمعروف۔ اب یہ معروف کیا ہے؟ اس کے آپ تراجم اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کئی تراجم ملیں گے۔ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اس کے کئی مطالب اور کئی معنی ملیں گے، لیکن جو سب سے بہترین مطلب ہے معروف کا، وہ یہ ہے معروف وہ کچھ ہے جو قرآن میں اور سنت میں اللہ نے ہمیں گھریلو زندگی کے حوالے سے سکھا دیا۔ تو کہا کہ جب تم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ جو تمہارے نکاح میں ہیں، معاملات کرو تو تمہارے سامنے اللہ کا قرآن ہونا چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین مقدسہ ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ بات عقلی طور پر سمجھنا چاہے تو آپ حضور کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیے، سرکار دو عالم کی ازدواجی زندگی کو مطالعہ کر کے دیکھیے۔ بڑی خاص بات ہے یہ۔ ازواج مطہرات کی تعداد 19 تک ہمارے ارباب سیر نے، مورخین نے گنوائی ہے، اور بیک وقت حضور کے نکاح میں رہنے والی خواتین کی تعداد بھی 9 تک پہنچتی ہے، لیکن سرکار دو عالم نے کسی زوجہ مکرمہ کو طلاق نہیں دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، لوگ ایک شادی کرتے ہیں، 6 ماہ بعد طلاق، سال بعد طلاق، 4 سال بعد طلاق ہو گئی۔ اب 9 ازواج مطہرات بیک وقت حضور کے نکاح میں ہیں، لیکن 19 تک یہ عدد پہنچتا ہے، پر آپ 19 کو دیکھیں یا 9 کو دیکھیں، طلاق نہیں ہے۔ اب اس کی حکمت، حضور کا سلوک ایسا ہے، حضور کی گھریلو زندگی کی خوبصورتی ایسی ہے کہ جو خاتون بھی حضور کے حرم میں داخل ہوئی ہے، پھر اس نے کہیں اور جانے کا ذہن میں خیال ہی زندگی بھر نہیں لایا۔ تو توجہ چاہوں گا، اگر کسی بندے کی اپنی ازدواجی زندگی اچھی نہ ہو تو آپ عقلی طور پر بھی اس کو فالو نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تو خود نہیں بسا سکا، یہ مجھے کیا سمجھائے گا، یہ مجھے کیا پڑھائے گا، یہ مجھے کیا تعلیم دے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی
اس لیے بھی قابل تقلید ہے کہ اس کائنات میں اتنی کامیاب گھریلو زندگی ہمیں کسی کی نہیں ملتی جو خوبصورت نمونہ حیات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ملتا ہے۔ تو معروف کیا ہے؟ وہ طریقہ جو قرآن میں آیا، وہ طریقہ جو سنت کے اندر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ کے اندر آیا۔ اب قرآن میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں گھریلو زندگی کے حوالے سے، اگر آپ اس کو تقسیم کر کے دیکھیں، کیٹیگریز بنائیں اس کی، تو بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، رشتہ جوڑنا اور رشتہ توڑنا۔ رشتہ جوڑنے کو نکاح کہتے ہیں اور رشتہ توڑنے کو طلاق کہتے ہیں۔ تو قرآن میں نکاح کے احکام بھی آئے ہیں اور طلاق کے احکام بھی آئے ہیں۔ سبحان اللہ، تعلقات بنانے کیسے ہیں یہ تو ہر بندہ بتاتا ہے، اس کے متعلق ہر بندہ بات کرتا ہے، اس کے متعلق ہر انسان رائے دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کا دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے جس میں تعلق بنانے کے اصول بھی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ یہ تعلق توڑنا پڑے تو اللہ نے تعلق توڑنے کے اصول بھی ہمیں قرآن میں عطا فرمائے۔ جی، اور یہاں تک فرمایا جب اگر خدا نخواستہ تم پوری کوشش کے باوجود گھر نہیں چلا سکتے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو فرمایا اس وقت لا تنسوا الفضل بینکم، فرمایا طلاق کے وقت، توجہ، بندہ غصے میں ہے، بیوی غصے کے اندر ہے، خاندانوں کے اندر غصہ اور ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض، دشمنی کے جذبات عروج پر ہیں، پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لا تنسوا الفضل بینکم، فرمایا اس لمحے بھی آپس میں حسن سلوک کے تقاضوں کو فراموش نہ کرو۔ آخر وہ تمہاری بیوی رہی ہے، آخر اس کے ساتھ تمہارا وقت گزرا ہے، آخر زندگی کے لمحات تم نے اس کے ساتھ بتائے ہیں، تو فرمایا تعلق جوڑتے وقت تو شریعت کو سامنے رکھنا ہی ہے، لیکن اگر تعلق توڑنا پڑ جائے تو شریعت اس وقت بھی تمہیں کھلی چھٹی نہیں دیتی کہ تم گالی دو، تم کسی کا مالی نقصان کرو، تم کسی کا جانی نقصان کرو، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ان کو مالوں کے ڈھیر بھی دیے ہو تو پھر بھی ان سے کوئی چیز واپس نہ لو، جو دیا ہے اس کے حوالے سے عفو درگزر کا معاملہ کرو اور بطریق احسن اچھے طریقے سے آپس کے اندر علاج کی اختیار کر لو۔ اب میں آپ حضرات کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب تعلق ٹوٹ رہا ہے تو اس وقت بھی بھلائی کی تعلیم ہے، تو جب تعلق جوڑنا ہے تو پھر کتنی بھلائی کرنا ہوگی، اور جب تعلق جو جوڑا ہوا ہے وہ چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ تو پھر اس وقت کتنی بھلائی کا درس قرآن نے، شریعت نے، دین نے ہمیں عطا فرمایا ہوگا۔ تو تعلق توڑنے کے بھی اصول ہیں اور تعلق جوڑنا، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اب نکاح کا مقصد کیا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اور بغور سمجھنے کی ہے۔ قرآن نے مردوں کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا محسنین غیر مصافحین، عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، فرمایا محسنات غیر مصافحات۔ مرد کس نیت سے نکاح کریں، عورتیں کس نیت سے نکاح کریں؟ توجہ، فرمایا مرد نکاح کریں تو اس نیت سے کہ وہ عورت کی پاکیزگی کے محافظ بن کے رہیں گے، عزت کے، عفت کے، اور عورتیں نکاح کریں
تو وہ کس نیت سے نکاح کریں؟ فرمایا محصنات غیر مصافحات، صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ مرد نکاح کریں نہ عورتیں نکاح کریں۔ مرد نکاح کریں تو اس نیت سے کہ ہمارے ذریعے عورت کی عزت اور پاکیزگی اور پاک دامنی کی حفاظت ہوگی، اور عورتیں نکاح کریں تو اس نیت سے کہ ہمارے ذریعے مرد کی پاک دامنی، عفت، حیا اور پاکیزگی کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں۔ تو بنیادی مقصد مابین ایک دوسرے کے پاک دامنی کی حفاظت کے لیے نکاح، یہ ذہن میں رکھ کے اس نیت سے نکاح کیا جائے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اگلا ایک مقصد بھی ذکر فرمایا، قرآن پھر اس کی تشریح حدیث میں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں جو کچھ انسان کو عطا فرماتا ہے، فرمایا اس میں ایک چیز ایسی بیوی ہے، ایسی بیوی تعینہ علی الایمان، جو مرد کی ایمان پر مدد کرنے والی ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس نکاح ہو گیا، اس کے بعد بیوی کے خرچے کیا ہیں، گھریلو ضروریات کیا ہے، ہم نے ان کو پورا کر لیا، اور عورت سمجھتی ہے کہ اس گھر میں میری ڈیوٹی کیا ہے، میں نے کھانا پکانا ہے، میں نے کپڑے دھونے ہیں، میں نے بچوں کو کھلانا ہے، دودھ پلانا ہے، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے جو ایمان پر اپنے خاوند کی مدد کرنے والی ہو۔ ہم نے اس گھر کو اسلامک انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، ہم نے اس گھر کو دینی تعلیمات کا ایک ادارہ بنانا ہے، ہم نے اس گھر کو ایک ایسا مرکز بنانا ہے جہاں سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام سکھانے کا اور ان پہ عمل کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو فرمایا سب سے بہترین خاتون کون سی ہے؟ جو ایمان پر اپنے خاوند کی مدد کرے۔ اب اگر خاوند ایمان کے رستے پہ لگا ہوگا تو عورت مدد کرے گی نا، اگر خاوند شریعت کے رستے پہ لگا ہوگا تو عورت مدد کرے گی۔ یعنی یہ باہمی کوشش ہے کہ مرد دین کے رستے پہ چلے اور عورت دین کے رستے پہ چلنے میں اس کی مددگار ثابت ہو۔ سنیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی۔ توجہ ہے، بیوی کس لیے آپ بیاہ کے لاتے ہیں؟ ازدواجی تعلقات پورے کرنے ہوتے ہیں، اولاد جنم لینی ہوتی ہے، گھریلو سلسلہ چلنا ہوتا ہے، فیملی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ کی پہلی خصوصیت ہے ایمان۔ گھر کا نظام اس کا حضور نے بعد میں ذکر کیا، اولاد اس کا حضور نے بعد میں ذکر کیا۔ فرمایا خدیجہ کی پہلی خاصیت یہ ہے، لوگ میرا انکار کر رہے تھے، خدیجہ میری تصدیق فرما رہی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، فرمایا خدیجہ مجھ پر ایمان لے کے آئی۔ دوسری خصوصیت، فرمایا لوگ مجھ سے اپنا مال اور پیسہ روک رہے تھے اور خدیجہ نے سارا مال میرے دین کے لیے وقف کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔
اب بیوی کا یہ کام تو نہیں ہے بظاہر، بیوی نے مرد کے لیے پیسہ تو نہیں خرچنا، یہ تو ذمہ داری مرد کی ہے، لیکن سرکار دو عالم سیدہ خدیجہ کے اوصاف اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ بیوی حضرت خدیجہ کے نقش قدم پہ چلنے والی ہوگی تو وہ ایمان میں بھی خامد کی مددگار ہوگی، اور وہ نیکی کے راستے پہ، وہ اللہ رب العزت کی راہ میں، وہ جہاد میں، وہ اسلام کی بقا کے لیے اپنا مال قربان کر کے اپنے خامد کی مدد کرنے والی ہوگی۔ اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا خدیجہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے بطن سے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، یعنی اولاد کا ذکر حضور نے بعد میں کیا، حالانکہ یہ ایک مقصد ہے شادی کے مقاصد میں سے کہ اولاد ہو، نیک اولاد ہو، پر سرکار نے پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر اسلام کے لیے سیدہ خدیجہ کے مال خرچ کرنے کا ذکر کیا، اس کے بعد اولاد کا ذکر کیا۔ گویا کہ ام المومنین کی سیرت طیبہ کے اندر قیامت تک آنے والی ہر مسلمان خاتون کے لیے یہ درس موجود ہے کہ میں نے اسلام کو ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے، اور دین پر اپنے خامد کی جس طرح میں مدد کر سکتی ہوں میں نے وہ مدد کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو نکاح کے مقاصد میں سے کیا ہے؟ پہلا مقصد اپنی شرم و حیا، عزت اور طہارت کی حفاظت، اور دوسرا مقصد ایمان دین پر مدد، تعاون، مابین ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرنا، یہ مقاصد نکاح میں سے ایک مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد نیک صالح اولاد، یہ شادی کے مقاصد میں سے، نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کے علاوہ یہ دوسری خاتون ہے اور بس کہ جن کے بطن سے اللہ نے حضور علیہ السلام کے ہاں اولاد نرینہ، صاحبزادے اور صاحبزادیاں پیدا فرمائی، تو باقی ساری اولاد تو حضرت خدیجہ کے بطن سے ہے سلام اللہ تعالی علیہا، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم جن کی قبر انور، جن کا مزار اقدس وہ آج بھی جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جب ان کی ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ بڑی عمر کو نہیں پہنچے، پہلے بھی سال ہو گیا، پر سرکار نے بہت فرحت اور مسرت کا اظہار کیا جب حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی صورت میں پیارے شہزادے سرکار کو عطا فرمائے۔ تو اولاد، نیک صالح اولاد، یہ بھی شادی اور نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری چیز یعنی قرآن کے بعد، نبی پاک علیہ السلام کے احکام کے بعد، وہ حضور علیہ السلام کا عملی طریق ہے، حضور کا گھریلو انداز زندگی اور طرز حیات ہے جو ہمیں اتنی بھرپور معلومات عطا فرماتا ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا اور حضرات سے بھی عرض کروں گا، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ کو اور ہر مسلمان اپنے سمیت، اپنے تعلق والوں سمیت، کہ اس بات کو زندگی سے نکال دیں۔ رواج یہ ہے جی، عورتیں ناجائز سے ناجائز مطالبہ کر دے خاوند سے، بھائی میں نہیں یہ پورا کروں گا، وہ کیا کہتی ہے؟ فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ اچھا، مرد بھی بعض اوقات عورتوں کو ایسی چیز پہ مجبور کر دیتے ہیں، اب وہ کہتی ہے کہ یہ تو میں نہیں کر سکتی، جواب کیا ہوتا ہے؟ فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ اس کی ایک مثال،
جب بات چیت ہوتی ہے شادی کی تو جہیز میں آپ کیا دیں گے؟ آپ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ میری بھابھی آئی ہے اس کا جہیز یہ ہے، ہم نے بچی بیاہ کے دی ہے اس کا جہیز یہ ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو زندگی سے نکال دیں۔ ایک مسلمان عورت ہو یا مسلمان مرد ہو، اس کو اپنی گھریلو زندگی کے اندر ہر مطالبہ کرتے ہوئے، ہر بات کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معاملہ میں میرے حضور کا طریقہ کیا ہے، سرکار کی سنت کیا ہے، حضور کی تعلیم کیا ہے۔ بھئی لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑو۔ ہم نے کل اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب نہیں دینا کہ فلاں شخص یہ کر رہا تھا تو نے کیوں نہیں کیا، ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ مصطفیٰ کی سنت تو یہ تھی، تو اس کو چھوڑ کے کسی اور رستے پہ کیوں چلا ہے۔ ازواج مطہرات کا طریقہ تو یہ تھا، اے عورت، اے اللہ کی بندی، تو نے اس رستے کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ کیوں اختیار کیا ہے۔ تو برادران اسلام، اپنی گھریلو زندگی کے اندر رسم و رواج کو ایک طرف کر دے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ اپنے سامنے رکھیں۔ دو چیزیں ہیں، مرد کہتے ہیں جہیز لے کے آؤ، حالانکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جہیز ہونا چاہیے، لازمی ہے، اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا، لیکن مہر کی پابندی ہے، مرد پر مہر دینا واجب ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب نکاح کا وقت آتا ہے کیا مہر ہو، تو کہیں سے آواز آتی ہے شرعی سنت۔ بھئی آپ نے کبھی کسی سے پوچھا یہ شرعی کیا ہے، یہ سنت کیا ہے؟ آپ پڑھیں حضور نے حضرت خدیجہ کو کتنا مہر دیا، آپ پڑھیں حضرت سودا کا مہر کتنا ہے، آپ پڑھیں حضرت حفصہ کا مہر کتنا ہے، حضرت عائشہ کا مہر کتنا ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے جو مہور سرکار دو عالم نے خود عطا فرمائے ہیں، 500 درہم، 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہے، 500 درہم یہ آج کی ڈیٹ کے لحاظ سے تقریباً کم و بیش 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ یہ حضور کی سنت، یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ۔ تو کیا کہتے ہیں، پہلے وہ ایک جہالت چلتی تھی 32 روپے والی، پھر کوئی چند 100 روپے بن گئے، چلو ہزاروں پہ بات آ گئی، تو آپ 10 درہم، اگر 10 درہم کے برابر رقم دے دیں مہر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اگر آپ پسندیدہ طریقہ اختیار کرنا چاہیں، نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا چاہیں، تو یہ کتنا بنتا ہے آج کی ڈیٹ میں 2 لاکھ روپیہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو مہر اپنی ازواج مطہرات کو عطا کیا، تو جو شریعت نے واجب کیا ہے وہاں 2000 دے کے جان چھڑاتے ہیں، اور جو شریعت نے واجب نہیں کیا وہاں کہتے ہیں جہیز کتنا ہوگا، اور اگر اتنا نہیں ہوگا تو پھر ہم نکاح نہیں کریں گے، پھر ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو رسم و رواج کو ایک طرف رکھیں، وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی پاک علیہ السلام کی پاک سنت نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک بات قرآن نے کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی ازواج مطہرات کی زندگیوں کا ایک حسین انداز اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی اس آیت نے پیش کیا ہے۔ خوبصورت بات، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نبی پاک حضور تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر تمہارے نزدیک اولا، بہتر، برتر ہے، اور ان کی ازواج، حضور نے امہات المومنین کے لیے قرآن میں لفظ کیا آیا، حضور کی ازواج کے لیے، امہات المومنین کے لیے قرآن میں لفظ آیا وَأَزْوَاجُهُ۔ ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج کہتے ہیں جوڑے کو۔ آپ بازار جائیں، کہیں جی میں نے کبوتروں کا جوڑا لینا ہے، آپ بازار جائیں، آپ کہیں جی میں نے 2 بیڈ لینے ہیں، جوڑے کے لینے ہیں،
آپ کہیں میں نے 2 AC خریدنے ہیں پر جوڑے کے ہوں، 4 پنکھے لینے ہیں پر جوڑے کے ہوں، اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتہائی لطیف بات ہے، 2 کبوتر جوڑے کے ہوں گے تو ان میں کوئی مشابہت ہوگی یا نہیں؟ ہاں جی، 2 AC جوڑے کے ہوں گے تو ان میں کوئی مشابہت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی بھی 2 چیزیں جن کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 مل کر جوڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر مشابہت موجود ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ خدیجہ کا مقام، حضور نے سیدہ خدیجہ کو حضور کا جوڑا کہا ہے، حضرت سودا کو حضور کا جوڑا کہا، حضرت حفصہ کو حضور کا جوڑا کہا، حضرت عائشہ کو حضور کا جوڑا کہا، حضرت زینب کو حضور کا جوڑا کہا، زینب بنت جحش کو حضور کا جوڑا کہا، حضرت ام حبیبہ کو حضور کا جوڑا کہا، حضرت ماریہ قبطیہ کو حضور کا جوڑا کہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ امہات المومنین، ازواج رسول، ایمان کے اندر، اخلاص کے اندر، عمل صالح کے اندر، سخاوت کے اندر، حسن اخلاق کے اندر نبی پاک کے اتنے زیادہ قریب ہیں اور حضور کے اتنے زیادہ مشابہ ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، لوگوں میرے محبوب کی بیویوں میں تمہیں میرے محبوب کے اخلاق کی خوبصورت جھلک نظر آئے گی۔ یہ ازواج رسول ہے، یہ امہات المومنین ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آج کل مستشرقین کی جانب سے، مستشرقین وہ لوگ ہیں، یہ میٹھا زہر، سویٹ پائزن، یہ فتنہ استشراق ہے۔ وہ لوگ اسلام پہ لکھتے ہیں، وہ لوگ اسلام کی تعلیمات پہ لکھتے ہیں، اور ہمارے لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں انگریز نے یہ لکھا اسلام کے متعلق۔ آپ دفع کریں نا انگریز کو، آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کا سہارا لے کر، قرآن و سنت کی آڑ لے کر اپنی تعلیمات کو مسلمانوں کے اندر گھسیڑنے کی پوری کوشش کی ہے، اور ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ انگریز یہ کہتا ہے، بھئی انگریز نے کیا کہا؟ اس نے قرآن کی اس آیت کی تصدیق کی ہے، تو قرآن کی آیت تو پہلے سے ہمارے پاس ہے۔ جب اصل چیز ہمارے پاس ہے، جب ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو نبی پاک کی زبان سے جاری ہوا ہے، تو پھر ہمیں انگریز کے منہ سے قرآن سننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ حضور کی زبان سے سنے نا، سرکار کے لب مبارک سے سنے، حضور کے اہل بیت سے سنے، حضور کے صحابہ سے سنے، حضور کی امت کے اولیاء سے سنے۔ تو مستشرقین کا یہ اعتراض ہے کہ سرکار نے زیادہ شادیاں کیوں فرمائی ہیں۔ یہ اعتراضات مستشرقین کو کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ مستشرقین حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں، وہ ان کا اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے رشتہ ازدواج کے اندر 300 خواتین اور 700 لونڈیاں تھی، یہ 1000 خاتون بن گئی ہے۔ اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر اس کی دیگر مثالیں بھی ملتی ہیں۔ لیکن میں یہ حضور کی زندگی کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا۔ آج کا روزہ کتنے 14 – 14.5 گھنٹے کا روزہ ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، افطاری کا وقت آتا ہے تو ہم جلدی سے پانی پیتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے نا، یہ ہماری صورتحال ہے۔ اللہ پھر بھی ثواب دیتا ہے، اللہ پھر بھی اجر دیتا ہے۔ اور حضور روزے رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، ایام وصال جن کو کہتے ہیں،
صحابہ کرام نے سرکار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کرنا شروع کر دیا، رنگ زرد ہو گئے، بدن کانپنے لگے، کمزوری آ گئی۔ سرکار نے پوچھا بھئی تمہیں کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے تھے بغیر کچھ کھائے پیے، ہم نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا ایوکم مثلی، بھائی تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا مجھے میرے رب نے کھانے کی خواہش سے بھی بے نیاز کر رکھا ہے، پینے کی خواہش سے بھی بے نیاز کر رکھا ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہوں، یہ کھانے کی عظمت ہے کہ وہ حضور کے ہاتھوں میں چلا جائے، حضور کھانے کے محتاج نہیں ہے۔ یہ پانی کی قسمت ہے کہ اس کو میرے مصطفیٰ کے لبوں کو چومنا نصیب ہو جائے، سرکار پانی کے محتاج نہیں ہے۔ بابا یہ تو اور میں ہے جو کھانے کے بھی محتاج ہیں، پینے کے بھی محتاج ہیں، اور پھر زوجہ کے تعلق کے بھی محتاج ہیں۔ جس اللہ نے اپنے محبوب کو کھانے کی خواہش سے بے نیاز رکھا ہے، پینے کی خواہش سے بے نیاز رکھا ہے، اللہ کا وہ محبوب دنیا کی ہر خواہش سے بے نیاز ہو کے اس کائنات میں تشریف لایا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں روزہ کیا ہے؟ کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، اس دیواجی تعلقات سے رکنا ہے۔ اللہ نے جس محبوب کو کھانے پینے سے بے نیاز کیا ہے تو وہ ازواج مطہرات کے محتاج نہیں ہیں، حضور اس سے بھی بے نیاز ہیں۔ یہ ان خواتین کا مقدر اور ان کی قسمت اور ان کی عظمت ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کے حرم پاک میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اب سنیے کہ حکمت کیا ہے۔ تو آپ آج بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، ابو داود اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، مسند احمد ابن حنبل اٹھائیں، حدیث کی کتب اٹھائیں، ہر کتاب میں آپ کو سیدہ عائشہ کی روایتیں ملیں گی، سیدہ حفصہ کی روایتیں ملیں گی، حضرت ام سلمہ کی روایتیں ملیں گی، اور دیگر ازواج مطہرات کی روایات ملیں گی۔ اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم و تربیت کو اپنی امت میں جاری کرنے کے لیے کثیر ازواج سے نکاح فرمایا کہ ان کثیر ازواج کے ذریعے میرے پیغامات، میری شریعت، دین کی تعلیمات محفوظ ہوتی رہیں اور میری امت تک یہ حفاظت کے ساتھ پہنچتی چلی جائے۔ میں تفصیل نہیں کروں گا، میں اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ میرے آقا کا حیا، جس حیا کی مثال ہمیں کائنات میں نہیں ملتی، اور تعلیم۔ کچھ مسئلے عورتوں کے پوشیدہ مسئلے ہوتے ہیں، وہ مردوں میں ڈسکس کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ جب کوئی ایسا مسئلہ آتا حضور اختصار کے ساتھ بیان کر دیتے۔ اب وہ خاتون کہتی سرکار مجھے سمجھ نہیں آئی، تو سرکار فرماتے عائشہ سے سمجھ لو، دین بھی سمجھایا جا رہا ہے، حیا کے تقاضے بھی پورے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر خواتین سے شادی فرمائی۔ دوسری حکمت، سیدہ عائشہ ہے جو غیر شادی شدہ ہے، کنواری ہے، اور ان کا حضور سے نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ ہے، ان کا حضور سے نکاح ہوا، وہ شادی شدہ ہے۔ حضرت سودا، یہ دوسری حضور کی زوجہ ہے، ان سے حضور کا نکاح ہوا، شادی شدہ ہے۔ حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی، یہ شادی شدہ ہے، بیوہ ہے، یہ حضور کے نکاح میں ہے۔ حضور کے نکاح میں جتنی خواتین آئی ہیں، یا آپ کو ان میں ایسی خواتین ملیں گی جن کے خاوند فوت ہو گئے، یا ایسی خواتین ملیں گی جن کو طلاق ہوئی، یا ایسی خواتین ملیں گی جو پہلے لونڈی تھی اور حضور نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ سے نکاح کر کے، مطلقہ سے نکاح کر کے، لونڈی سے نکاح کر کے بتایا کہ میں عورتوں کو عزت دینے کے لیے اس جہان میں تشریف لایا۔
رتبہ دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے، عظمت دینے کے لیے۔ اور ایک خوبصورت سا جملہ، آج کل دو رویے ہمارے ہاں ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ہر فیصلہ دنیا کا، دین کا، آخرت کا، وہ اپنی زوجہ کے ہاتھ میں دے رکھا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ زن مرید ہے، یہ بیوی کا مرید ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بیوی تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے بھائی، اس کو آپ مارے نہ، اس کو آپ پیٹے نہ، اس کو آپ برا بھلا نہ کہیں، اس کو آپ تانا نہ دے تو پھر آپ کیسے خامد ہوئے؟ تمہیں تو دبا کے رکھنا ہی نہیں آتا، جھٹو آدمی ہے۔ یہ دو رویے پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، فرمایا کچھ لمحات تو ایسے ہوتے کہ جب سرکار ہمارے درمیان ہیں، بکریوں کا دودھ بھی اپنے ہاتھوں سے دو رہے ہیں، اپنی نال مبارک کو بھی حضور سی رہے ہیں، گھر کا کوئی اور کام ہے تو سرکار وہ بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا حضور اتنی محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے کہ وہ جو حضور کی شان انذار ہے، منصب نبوت، لوگوں کو تعلیم، تربیت، ڈر سنانا، فرماتی کہ اس منصب کی جو ہیبت ہے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی بالکل بے تکلفی سے سرکار دو عالم ہمارے ساتھ سلوک فرما رہے ہوتے، ایک ہی انداز۔ اور فرمایا ایک لمحہ ایسا ہوتا جب حضور ہمیں دین کی تبلیغ فرماتے، اللہ رسول کے احکام سناتے، فرمایا اس وقت یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ حضور کبھی ہم سے بے تکلف بھی ہوئے ہیں۔ سرکار نے کبھی ہمارے ساتھ محبت میں آ کر اتنی بے تکلفی بھی اختیار کی ہے، یعنی یہ اعتدال ہے کہ جہاں پیار محبت کے معاملات ہیں وہاں خوب اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو، انہیں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہونے دو، اور جہاں اللہ رسول کے قانون کی بات آئے تو پھر تمہارے لہجے میں سختی بھی ہونی چاہیے، پھر تنبیہ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد حکمران ہے، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر درجہ بدرجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا مرد کو حضور نبی پاک کے فرمان کے مطابق کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور کل اس سے پوچھا جائے گا تو انہیں حکمرانی کے تقاضوں کو پورا کیسے کیا ہے۔ تو جو اس کے حقوق ہیں بیوی کے، اس کے منہ میں آپ لقمہ بھی دیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ہے، اس کی پسند کا لباس لا کے دیں، اور اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے اس کی استطاعت کے مطابق مطالبہ کرے۔ لیکن جو اللہ رسول کے احکام ہیں، نہ اولاد کے معاملہ میں، نہ زوجہ کے معاملہ میں، نہ دیگر زندگی کے معاملات میں ان میں کوئی گنجائش ہے، وہ پورا پورا شریعت کا پیغام، دین کا پیغام، اسلام کا پیغام اپنی زوجہ تک، اپنی بچوں تک، اپنے گھر والوں تک پہنچانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ دوستان محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اگر گھر جنت بن جائے تو پوری دنیا جنت بن جاتی، اور گھر جنت بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 کنال کے اندر گھر ہو تو وہ جنت ہوتا ہے۔ گھر جنت وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ جائیں تو آپ کو نبی پاک کی سیرت کی خوشبو آئے۔ گھر میں قرآن پڑھا جائے تو گھر جنت ہے، چاہے جھونپڑی ہو۔ گھر میں درود پڑھا جائے تو گھر جنت ہے، چاہے وہ ایک مرلے کے اندر کیوں نہ ہو۔ گھر میں نماز پڑھی جائے تو وہ گھر جنت ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا معمولی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر گھر کنالوں کے اندر ہو، وہاں نماز نہ ہو، وہاں قرآن نہ ہو، وہاں اللہ رسول کی اطاعت نہ ہو، وہاں صرف عیش و عشرت ہو تو وہ جہنم ہے، وہ جنت نہیں ہے۔ تو اپنے دائرہ کار کو
درست کریں. ہم اپنا بہت سارا وقت معذرت کے ساتھ جو اس وقت کے سیاسی حالات ہیں ان کے اندر صرف کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان چیزوں سے نکل کر اپنے آپ کو درست کریں، اپنی فیملی کو درست کریں، اپنے گھر والوں کو درست کریں. اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس نے کہا ایک ایک بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تو یہ پورا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. اور جب تک ہم مشورے دیتے رہیں گے، رائے دیتے رہیں گے، اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آئے گی. الٹا دلوں کے اندر بغض، حسد اور نفرت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ازواج کو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور نبی پاک علیہ السلام کی بنات طیبات کا اسوہ اور ان کی سیرت پر جو کتب ہیں وہ مہیا کریں. ان کے حالات سے آگاہی ہمارے گھروں کے اندر ہونی چاہیے. انشاءاللہ العزیز غیر محسوس طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے سے اور ان تعلیمات کو گھر میں پہنچانے کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.